فرمایا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. یہ الفاظ آپ دیکھیں، فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، ایک آپ کو اس میں میوزک سا محسوس ہو رہا ہے، ایک ہے نا انٹرنزک میوزک ہے، ایک ڈیوائن میوزک سا محسوس ہوتا ہے نا، ملکوتی غنا. ایسی ایک لفظی تصویر ہے جو یہاں کھینچی جا رہی ہے، لگتا ہے جیسے کوئی نشے میں بدمست اور بہکا ہوا ڈول رہا ہے یہاں سے وہاں، کتنا بھی کوئی جگانا چاہے وہ ہوش میں آنے کو تیار نہیں. تو جو ایڈکشن ہوتا ہے اس کی ایک سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ ایڈکٹ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، وہ علاج کروانا چاہتا ہے، خود کوآپریٹ کرتا ہے، لیکن اگر وقت پر علاج اس نے نہ کروایا تو ایک سٹیج آ جاتا ہے کہ جب وہ علاج کروانا بھی نہیں چاہتا بلکہ علاج کرنے والے سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے. تو اب آگے ایسے انسان کے لیے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں. تو یہ نفاق کا یہ سٹیج کہ اب وہ نفاق سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی ہے نقصان اٹھانے والے. اور ان کے علاوہ اور بھی پہلے لوگ تھے جو کہ انہی کیفیات سے گزرے، ان کا بھی انجام ہوا. اللہ نے ان کا حال قرآن میں بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 70 میں فرمایا الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون. کیا ان لوگوں کو اپنے پہلوؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. تو بتایا کہ ان کو تو اتنا سمجھا دیا گیا، اتنا بتا دیا گیا، اس کے باوجود یہ ہوش میں نہیں آتے، پچھلی قوموں کے تذکروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، اپنی ہلاکت کو یہ خود دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے تو حجت ان پر پوری کر دی، اب یہ قیامت کے دن اللہ کو الزام نہ دے سکیں گے، خود اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنے والے ہیں. آیت نمبر 71 71 اوپر ذکر آیا تھا منافقوں کا، اب فوراً ایک کنٹراسٹ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے، تقابل کیا جا رہا ہے صحت مند اور کامیاب لوگوں سے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کے رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. بہت ہی خوبصورت مقام ہے سورہ توبہ کا یہ والا. پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. آپ دیکھیں ایک معاشرے پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پہ چھٹیوں سے اب آپ واپس آئی ہیں نا، ہم سب لگتا ہے نا جیسے ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ ماحول سے نکل کر اور واپس ایک نارمل ماحول میں چلے گئے اور پھر واپس پروٹیکٹڈ ماحول میں آ گئے، ایک محفوظ مقام پر آ گئے، ہے نا. جب مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. جو ہم معاشرے کو آبزرو کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے میں آپ کا نقطۂ نظر تبدیل ہوا، آپ کا زاویہ بدلا نا. پہلے بہت سی چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہوں گی، اب بہت سی چیزیں محسوس ہونے لگ گئیں.
پہلے وہ غلط نہیں لگتی تھیں، اب لگنے لگ گئیں. جب انسان دیکھتا ہے مسلمانوں کو تو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کے دل میں اسلام کا درد بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ ہم الحمدللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے چاروں طرف منافق ہی منافق بیٹھے، نہیں، یہ نہیں ہے. دیکھیں، لگتا ہے نا ان سے بات کر کے کہ ان کو تکلیف تو ہے، کوئی خوش نہیں ہو رہا کہ بہت اچھا ہوا لبنان پہ گولہ باری ہو رہی ہے. کوئی خوش ہوتا ہے؟ چلو بہت اچھا ہوا افغانستان تباہ ہو گیا. نہیں، درد ہے، چاہتے ہیں اسلام ابھرے، اسلام بڑھے، لیکن ایمان کی کمزوری بڑھنے نہیں دیتی اور ماحول کی، معاشرے کی مخالفت قدم پکڑ لیتی ہے. لگا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے نا؟ کمزوری ہے، کمزور مسلمان ہے. منافق تو آپ کو چند ہی ملیں گے. حقیقت ہے کہ منافق بہت تھوڑے ہیں. ہاں، کمزور ایمان والے زیادہ ہیں. آپ کوئی اچھی بات ان کو بتائیں، سنتے ہیں، روتے ہیں، دل ان کا دکھتا بھی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، کمزوری کا احساس بھی ان کو لگتا ہے ہو رہا ہے. پھر وہ آپ سے کہتے ہیں تم بتاؤ نا ہم کیا کریں، بس دعا کریں ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں، بچے نہیں سن رہے، ہسبینڈ نہیں سن رہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، ماحول نہیں مل رہا، ہم مجبور ہیں. یہ ہوتا ہے نا؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا ان کا. جب آپ ماحول میں جاتی ہیں واپس، تب کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان پہلے تو اپنے اوپر کام شروع کرے اور اپنے ایمان کا لیول بڑھائے. دیکھیے، اگر معاشرہ بیمار ہے تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں ہم کسی مریض سے نا. ایک پیشنٹ ہے، ایک آدمی سک ہے جو مریض کا علاج کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں دکھی انسانیت کا درد ہے، اس کو ہیومینٹی کا درد ہے جس کے دل میں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا میں کہیں جا کے پڑھ کر آتا ہوں. یہی کرتے ہیں نا. اتنے لوگ بیمار ہیں، کیسے علاج کروں، مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہا. چلیں ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا میں ان کا علاج کروں گا. تو جب انسان بیمار معاشرہ دیکھے، لوگوں کو سسکتا بلکتا دیکھے، لوگوں کو دیکھے کہ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اسلام پہ چلنا چاہ رہے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی. لگتا ہے کہ کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں جیسے لوگوں کی، چاہ رہے ہوتے ہیں کرنا اور ہمت نہیں پا رہے ہوتے. تو پہلے انسان کے اندر خواہش پیدا ہو کہ میں علم میں اپنے اضافہ کرتی ہوں. ڈاکٹرز یہی تو کرتے ہیں نا. ڈاکٹر کون ہے؟ جو کہ عام انسان سے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو پہلی چیز، پہلا قدم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے؟ جب علم میں اضافہ کے لیے ہم نکلتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ہم کوئی جگہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں جگہ ایسی مل جاتی ہے جو ہمارے لیے مناسب ہو. اچھی یا بری کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ کر اور اپنی نیت کو درست کر کے نکلے ہیں علم حاصل کرنے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بنے، ہم لوگوں کو کمزوری سے، بیماری سے نجات دلانے کا سبب بن سکیں. نیت بہت اچھی ہے. اب نکلے تلاش میں، کوئی اپروپریٹ جگہ مل گئی، کوئی مناسب جگہ مل گئی. اعلیٰ ترین کی ہم بات نہیں کر رہے کہ بہترین جگہ ہمیں مل گئی، جو ہمیں کنوینئنٹ لگتی ہے، میرے لیے مناسب ہے، وہاں ہم چلے گئے، جڑ کر بیٹھ گئے. جیسے آپ آ گئی الحمدللہ، اب ہم سب یہاں جڑ کر بیٹھ گئے نا. اب کیا ہوا؟ یہاں ہم آئے تھے علم کی تلاش میں. جب یہاں آئے تو علم کے ساتھ اور کئی چیزیں بھی ملی. ایک تو علم الحمدللہ مل ہی رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، ساتھ کیا ملا؟ صحبت، کمپنی. ایسے لوگ ملے کہ جو ہماری ہی طرح کا درد رکھتے ہیں دل میں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کر لیں اور ہم ذریعہ بن جائیں دوسروں کو بھی صحت مند بنانے کا. ویز اینڈ مینز چاہ رہے ہیں، ایسے ویز اینڈ مینز معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کا دین پہ چلنا آسان ہو جائے. صحبت ملی تو ساتھ ساتھ ہمت بھی بندھی کہ صرف میں اکیلی نہیں ہوں اور بہت سے لوگ ہیں. صرف مسائل میرے ساتھ نہیں ہیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مجھے جیسے مسائل ہیں. کسی کو والدین سے مسئلہ ہے، کسی کو شوہر سے پرابلم ہے، کسی کو بچوں سے، کسی کو میکے سے، کسی کو سسرال سے، کسی پر پیئر پریشر ہے، فرینڈز کا پریشر ہے. تو اپنے سارے مسائل بھی لے کر انسان آیا. صحبت اس کو اچھی ملی اور اس نے
اچھی صحبت سے فائدہ اٹھایا، ساتھ ساتھ اس کو اپنی کمزوریوں کا بھی علم ہوا. اچھا یہ پرابلم ہے، مجھ کو یہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی انسان کو انشراح ہوا، پتہ چلا. اپنی خوبیوں کا بھی علم ہوا، اپنی اسٹرینتھس کا بھی پتہ چلا کہ اچھا میرے اندر یہ خوبی ہے، میں اسے دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہوں. تو بہت سے انسان کو ملٹیپل فائدے، ملٹیپل بینیفٹس مل جاتے ہیں، کئی فائدے مل جاتے ہیں جب وہ اپنے ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے نکلتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے وہ ولی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ دوست بن جاتے ہیں. اب انسان اگر دیکھنا چاہے کہ وہ خود مومن ہے یا منافق، کیسے دیکھے گا؟ مثال کے طور پہ میں اپنی شکل کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری شکل اس وقت کیسی لگ رہی ہے، تو میں خود تو اپنی شکل نہیں دیکھ سکتی، مجھے کوئی ذریعہ چاہیے، مجھے کوئی آئینہ چاہیے جو میرے سامنے رکھا ہو، یا کوئی بتانے والا چاہیے جو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائے. بالکل اسی طرح ہم منافق ہیں یا ہم مومن ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں اس کے لیے بھی ایک آئینہ چاہیے، ہمیں کوئی انڈیکیشن چاہیے، کوئی بتانے والا چاہیے. اور یہ پتہ چلتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اپنی صحبت کو، اپنی کمپنی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. What kind of friends do I have؟ میرے دوست کیسے ہیں، میرا دل کس طرح کے لوگوں میں لگتا ہے. تنہون عن المعروف والے لوگوں میں یا مرون بالمعروف والے لوگوں میں، نیکی سے روکنے والوں میں میرا دل لگتا ہے یا نیکی کا حکم دینے والوں میں میرا دل لگتا ہے. تو اپنی صحبت سے، اپنی کمپنی سے ہمیں پتہ چلے گا، انڈیکیشن ملے گا کہ ہم کس قافلے کے مسافر ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس راستے کے مسافر ہیں، ہم کس قافلے کے اندر شامل ہیں. اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں یہ علامات پائی جاتی ہیں جو یہاں موجود ہیں آیت نمبر 71 میں، تو پتہ چل جانا چاہیے آپ کو کہ آپ جنت کے راستے کے مسافر ہیں. جو ہمارے دوست ہوں گے، جن سے ہماری دلی دوستیاں ہوں گی، جن سے سچی محبت ہوگی، انجام انہی کے ساتھ ہوگا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے. اور اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ والی کوالٹیز ہیں جو ہم نے پہلے پیچھے پڑھی تھی آیت نمبر 67 میں، ایسے ساتھیوں میں، ایسے لوگوں میں، ایسے دوستوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جنت کے مسافر نہیں. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا ٹریک چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہیں مومن مرد، مومن عورتیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. مومن مرد ہے، بیوی اس کی مومن ہے، دونوں مل کر اپنے پورے گھر کو جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے. اگر شوہر نکلتا ہے دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، بیوی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرے گی، انکریج کرے گی. اگر بیوی نکلتی ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، شوہر اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، انکریج کرے گا اس کو. تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اب کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو یہ نیکیوں کا، انکریج کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو نیکیوں کا. یہ طریقے سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، طریقے بتاتے ہیں کہ تم نیکیاں کیسے کرو. نیکی کرو یہ تو ہمیں پتہ ہے، تھیوری پتہ ہے، کیسے کرو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. ہر ایک کو ایک طریقہ مناسب نہیں لگتا، ہر ایک کے گھر کا ماحول مختلف ہے، ہر ایک کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ہو سکتا ہے ایک طریقہ جو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال کرتی ہوں وہ طریقہ آپ کو نہ سوٹ کرے. جب آپ وہ طریقہ استعمال کریں یا آپ وہ الفاظ استعمال کریں گھر جا کر، آپ کے گھر والوں کو ریئیکشن ہو جائے. تو یہ امر بالمعروف کرنا کیسے ہے، طریقہ کیسے ہے، یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے اور یہ پریکٹس سے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے آتا ہے. اچھا تم نے کیسے کیا مجھے بتاؤ، وہ طریقہ کوئی بتائے گا آپ کو. آپ اپنے نوٹس، اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربے شیئر کریں کہ دیکھو اس کو اس سے فائدہ ہوا تھا. اور یہ پھر کیا ہے؟ یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے.
پرفیکشن پہلے دن نہیں آئے گا. جب امر بالمعروف شروع کریں گے غلطی بھی ہوگی. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. کام شروع کریں گے تجربہ حاصل ہوگا, اور تجربہ ہوتا ہے غلطیاں کرنے سے. ہم تجربہ کرتے ہیں اچھا میں نے یہ کام کیا اس میں مسٹیک ہوئی, اب میں یوں نہیں کروں گی. اور تجربہ ہوتا ہے صحیح کام کرنے سے, نتیجہ اچھا نکلا, آپ کو آئیڈیا ہو گیا اچھا یہ کام ایسے کرنا چاہیے. اور پریکٹیکلی جب کرتے ہیں ہینڈز آن ایکسپیرینس ہم جس کو کہتے ہیں نا, یہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے. یہ قرآن کی کلاس میں قرآن کی آیات پڑھ کے تجربہ تو نہیں ہو سکتا. کرنا ہے یہ تو پتہ چل گیا, کیسے کرنا ہے. عمل کے لیے وقت درکار ہے, صحبت درکار ہے, آپ کو اچھی کمپنی چاہیے, اور آپ کو وقت گزارنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آؤ ہم امر بالمعروف کا طریقہ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاؤں, اسی سے یہ طریقہ آئے گا. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ ینہون عن المنکر, وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں برائی سے. امر بالمعروف اور ینہون عن المنکر میں جو زیادہ مشکل, زیادہ تلخ کام ہے وہ ینہون عن المنکر کا ہے. امر بالمعروف تو پھر بھی لوگ سن لیتے ہیں, اچھا آپ لوگوں سے کہیں نماز پڑھو, کہیں گے اچھا, کم برا مانتے ہیں. لیکن اگر آپ برائی سے روکیں کہ تم یہ کام مت کرو, تو نیگیشن جس میں آ جاتا ہے وہ زیادہ برا لگتا ہے. اب یہ بھی سیکھنے کا کام ہے. ہمیں بتا تو دیا کہ ینہون عن المنکر, تمہیں روکنا ہے برائی سے. مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو روکتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے. تھیوری پتہ چل گئی, رول پتہ چل گیا, کرنا کیسے ہے, کرنا ہے یہ پتہ ہے, کیسے کرنا ہے یہ سیکھیں گے. کس طرح؟ بعضهم اولیاء بعض کی وجہ سے. ایک دوسرے کے جب ساتھی بنے رہیں گے, سوشل کانٹیکٹ میں رہیں گے, ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رکھیں گے, ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت رکھیں گے, تبھی یہ کام کر سکیں گے. جو مخلص دوست ہوتا ہے وہ انسان کو اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کے عیب بھی گنوا دیتا ہے. کس طرح؟ ایسے عیب گنواتا ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے وقت. ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, ہم سب کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوگی. کسی کا وزن بڑھ گیا, دل کے قریب محسوس ہوئی یہ بات. اوور ویٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, چھٹیوں میں تو ہو ہی جاتے ہیں, کیا کریں. اچھا, ایک ہیں خاتون, وہ کہا کہ حال دکھا ہے اپنا, نکلی پڑ رہی ہو کپڑوں سے, ڈبل روٹی لگتی ہو. مثال کے طور پہ لوگوں کی زبانوں کے آگے تو کوئی رکاوٹ نہیں نا. یقین نہیں آ رہا یہ تم ہی ہو, کتنا بڑا وزن تمہارا, کیا حال ہو گیا تمہارا, آنکھیں نظر نہیں آ رہی, دب گئی گوشت کے اندر. ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا بدتمیزی سے بات کرنے کا. جب کوئی اس طرح آپ سے کہے گا, آپ کہیں گے کہ میں ایسی رہوں گی. ضد چڑھ جاتی ہے انسان کو نا کہ کیوں کہا مجھ سے. بات صحیح کہی لیکن اتنی بری طرح کہی کہ ریئیکشن ہو گیا, ریولجن آ گیا انسان کو اس سے. انسان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے کہ اب سنیں گے ہی نہیں. تو بات صحیح تھی, کرنے کا طریقہ اتنا غلط تھا کہ اس کے بعد دل نہ چاہا اس کی بات سننے کا یا عمل کرنے کا. اب امیجن کریں ایک اوور ویٹ ہے اور وہ گیا ڈاکٹر کے پاس. سب سے پہلے ڈاکٹر نے اس کو ویگ مشین پر کھڑا کر دیا. مشین نے خود ہی بتا دیا, وہ جب سوئی یہاں سے وہاں جاتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ تو خود ہی انسان کا ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے کہ اچھا اتنا وزن. پھر ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, ہے نا, بلڈ پریشر ہو جائے گا, آپ کو فلاں بیماری ہو جائے گی, فلاں بیماری. اتنی ہمدردی اس نے کی آپ سے, آپ کا نقصان بتایا, اس نے انسلٹ نہیں کی آپ کی, اس نے بے عزت نہیں کی آپ کو, اس نے آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کیا. اور پھر ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے طریقہ کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا ویٹ کیسے کم کریں. آپ یہ کھائیے, یہ تھوڑے دن کو چھوڑ دیجئے, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ وزن کم ہوگا. تو اس نے ایک بات کہی جو کہ آپ کی فرینڈ نے بھی, سو کالڈ فرینڈ نے کہی تھی, ٹھیک ہے, بات وہی کی, دونوں نے بات ایک کہی لیکن کہنے کا طریقہ کتنا ڈفرنٹ تھا. پہلی کی بات ہم نے نہ مانی اس لیے کہ اس نے بے عزتی کی تھی ہماری, اور ڈاکٹر کی بات مانی اس لیے ہمارا ہمدرد بن کر اس نے بات کی تھی. اس نے حکمت کے ساتھ بات کی تھی, اس نے علاج کی خاطر ہماری ایک بیماری کی نشاندہی کی تھی, اور ہمارا بھلا اس نے بتایا کہ تم اگر اس کام کو چھوڑ دو, تم اپنا وزن کم کر لو تو تمہارا کتنا فائدہ ہے. نہ صرف اس نے یہ بتایا بلکہ وزن کم کرنے کا طریقہ بھی بتایا, پریکٹیکلی بتایا کہ کیا کرو.
اور نہ صرف یہ بتایا بلکہ اس نے آخر میں نتیجہ بھی بتایا کہ تمہیں کتنا فائدہ ہوگا اس سے. حوصلہ افزائی کی, ایک انسینٹو دیا اس نے آپ کو. اب اس کی بات بہت اچھی لگی. تو ہم بھی جب امر بالمعروف کریں, نہیں عن المنکر کریں, تو یاد رکھیں کہ اگلے کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے, یہ کروشل مسٹیک ہے جو ہوتی ہے. اور جب غصہ آ رہا ہو تو غصے میں آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے. سخت غصہ آ گیا ساس کے اوپر, کہا کہ آپ تو حجاب ہی نہیں کرتی, اور خوش ہو گئے کہ ساس کا سے بدلہ بھی لے لیا, انتقام بھی ہو گیا, اور نہیں عن المنکر بھی کر لیا, اللہ بھی راضی. ایسے نہیں ہوتا نہیں عن المنکر. بدتمیزی کر کے اور زبان چلا کے اور اگلی کی بے عزتی کر کے آپ نے کہا یس, یہ طریقہ کام ہو گیا نا میرا, اجر کا اجر, بدلے کا بدلہ, اور کیا چاہیے؟ ایک تیر سے دو شکار. اللہ کو نہیں چاہیے ایسا نہیں عن المنکر جس میں کہ ذاتی انتقام, ذاتی بدلہ لینا تھا. پرسنل وینڈیٹا کے لیے نہیں کرنے نہیں عن المنکر. کہ نن کی بیٹیاں ہیں حجاب نہیں کرتی, خوب سنایا نن کو اچھی طرح سے, فائدہ یہ ہوا اگلے سال آئیں گی نہیں آپ کے گھر, وہ خوش نہیں آئیں گی رہنے. دل بھی دکھ گیا ان کا, روئیں بھی وہ. اور ہم نے کہا ہم نے تو بھی نہیں عن المنکر ہی تو کیا, پڑھا تو تھا کلاس کے اندر کہ نہیں عن المنکر کرو, برائی دیکھو تو کہو, ہم نے کہہ دیا. اب لوگوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے سارے بدلے بھی ہو گئے, پرسنل وینجنس بھی ہو گیا, وینڈیٹا بھی ہو گیا, انتقام لے لیا, نند رہنے بھی نہیں آئیں گی. اور سوچا کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں نا, میں تو حرف بحرف قرآن پہ عمل کرتی ہوں, جس کو برا لگتا ہے لگے. یہ طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ علیم بذات الصدور ہے نا, اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. کس نیت سے کام کیا اللہ جانتا ہے. جو دکھے دل کے ساتھ کام کرے گا وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہوگا کہ مجھے کوئی موقع ملے, کوئی بات سے بات نکلے تو میں سمجھانے کے انداز میں ان کو بتا دوں. تو اس طرح یہ کرنا ہے نہیں عن المنکر. جیسے کہ آئینہ ہم کو ہمارے عیب دکھا دیتا ہے. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جا کر, آئینہ یہ نہیں کہتا شکل دیکھیے اپنی کیا لگ رہی ہو, ڈر لگ رہا ہے تم سے. تو آئینہ ایسی باتیں نہیں کرتا. آئینہ ایک امیج ہم کو بس ریفلیکٹ کر دیتا ہے نا, ہم اپنا ریفلیکشن دیکھ لیتے ہیں, ہم میں ریولژن نہیں آتا, ہم میں ریئیکشن پیدا نہیں ہوتا, ہمیں غصہ نہیں آتا آئینے کے اوپر. تو یہ انداز انسان خود اپنا اختیار کرے, اپنی طرف سے کوشش کرے, اپنی طرف سے مخلص ہو. اب اگلے کے اندر کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں واللہ عالم. حدیث میں آتا ہے المسلم مرآۃ المسلمی, ایک مسلم دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے, شیشہ ہے. تو یہ ینہون عن المنکر یہ آسان کام نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی مشورہ دیں, کوئی اچھے کام کرنے کا کہیں یا کسی برائی سے روکیں, ہم کہتے ہیں ہم تو مشورہ دے رہے ہیں, ایڈوائس, ٹھیک ہے. اور کوئی ہمیں مشورہ دے, ہم کہتے ہیں انٹرفیئرنس, دخل اندازی کرتے ہیں. بھئی اپنے کام سے کام رکھیں نا, ہمارے معاملات میں کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ پرسیپشن کا یوں فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں انسان پریکٹس کرے. غلطیاں ہوں گی, بعض دفعہ ہم غلط موقع پہ غلط بات کہہ جاتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہم کوئی پیدائشی تو یہ کام کرتے ہوئے نہیں آئے, پہلے تجربہ تو نہیں ہے ہم کو. ہم زندگی میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کا آغاز کرتے ہیں. وی بگن ایٹ سم پوائنٹ ان لائف. جب شروع کریں گے تو غلطیاں ہوں گی, نہ تجربے کار ہوتا ہے انسان. ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں, شادیاں ان کی ہوتی ہیں, وہ گھر کے کام کاج شروع کرتی ہیں, کھانا پکانا شروع کرتی ہیں, تو کون بتائیں پہلے دن سے ایکسپرٹ ہوتا ہے, کون ماہر ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. سیکھتی ہیں, غلطیاں کرتی ہیں تو پھر سیکھ بھی جاتی ہیں, غلطیاں کم سے کم ہو جاتی ہیں. ہر کام ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک ایمیچر لیول ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا. پھر ایک مڈل لیول آتا ہے, ذرا کانفیڈنس آتا ہے. پھر ایک تجربے کاری کی عمر آ جاتی ہے, ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں آپ, اولڈ ہینڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو آ جاتا ہے کام کرنا. تو شروع میں مسٹیکس تو ہوں گی, بس غلطیوں سے سبق سیکھ لیں. اگر کسی وقت غلطی کی تو احساس ہو جائے کہ ہاں اب یہ کام مجھ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے درجات بھی ہیں. معاشرے کا حال دیکھنا ہے, اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی کی ٹوٹل سوسائٹی کس حال میں ہے, اور اس فرد کو بھی دیکھنا ہے, اس انڈیویجول کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس پس منظر سے, کس بیک گراؤنڈ سے, کن حالات سے گزر کر آیا ہے. آج کے آپ حالات دیکھیے,
آج اسلام بہت کمزور ہے. آج حکومت کی سطح پر اسلام نافذ نہیں ہے. آج نیکیوں کی حکومتی سطح سے حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی. نیکی کرنا تو امبیرسمنٹ ہے آج کل. اس ماحول کو سامنے رکھیے. آج کل تو برائیاں کرنے پر لوگ برائیوں کو فلانٹ کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. نیکیاں کر کے لوگ امبیرس ہوتے ہیں. تو اسلام گرا پڑا ہے نا, کمزور ہے. تو اس میں سب سے پہلا, سب سے بڑا جو امر بالمعروف ہے وہ یہ کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو. ایٹ لیسٹ گیو دیم اے فیلنگ. ان کو یہ احساس دلائیے کہ یہ جو کام ہے نا یہ ہے نہیں, اچھا نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے. اور ان کو استغفار کی طرف لے کر آنا کہ ایک اندر تکلیف پیدا ہو اپنے گناہ سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھتا ہو, لیکن آپ کے کہنے سے احساس تو ہوا, اس کو خیال تو آیا کہ اچھا میں نماز نہیں پڑھتی تو میں غلط کر رہی ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا ہو گیا امر بالمعروف. ٹھیک, استغفار کی طرف آپ اس کو لے کر آئیں. بورن مسلم ہے, ترقی کر کر وہ بورن اگین مسلم بننا چاہتا ہے. یہ چاہت جو اس کے اندر پیدا ہو گئی, یہ بڑی چیز ہے. اب وہ کتنے ہی کام چھوڑے گا جو اس کو پسند تھے, کتنے شوق وہ چھوڑے گا جو اس کو پسند تھے لیکن اللہ کو نہیں پسند. کتنا جہاد ہے نا. آہستہ آہستہ وہ آگے آ رہا ہے. ساری زندگی جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا, اب وہ ساتھی اس کے اجنبی بن گئے. اور ان تمام باتوں کا دل پر اثر ہوتا ہے. ہم انسان ہیں, ہم روبوٹس نہیں ہیں. ہم لوہے کے ٹکڑے دلوں میں رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا نرم نرم دل ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا ایک. جب یہ سارے جہاد زندگی میں شروع ہوتے ہیں لازماً دل دکھتا ہے. پرانی چیزیں یاد بھی آتی ہیں. سو کالڈ انڈیپینڈنس, سو کالڈ لبریشن, یاد کرتا ہے انسان کہ ہم کتنے آزاد تھے. جہاں دل چاہتا تھا جو پہن کر چاہتے تھے بیٹھ جاتے تھے, جو دل چاہتا تھا سن لیتے تھے. ایک طرف نفس کا تقاضا زوردار, لیکن دوسری طرف ایمان کی لگام ڈال دی اس کے اوپر. تو یہ سٹرگل تو ہے. تو جو لوگ نئے نئے اس طرح سے دین میں آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کا دل زخمی ہوتا ہے, دکھا ہوا ہوتا ہے. تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھیے. بی سافٹ اینڈ جینٹل ود دیم. نرم نرم بات کیجئے ان کے ساتھ. اب وہ آ رہا ہے, ایک گروپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تاکہ اس کو سہارا ملے, تاکہ نیکی پر وہ دوڑ سکے. تو اس کو سہارا دیں. ایک انویلپنگ احساس ہونا چاہیے نا, جیسے محبت بھرے ماحول میں گر گیا وہ آ کر. یہ ہونا چاہیے, نیا نیا آیا. لیکن افسوس کی بات کہ جب کوئی شخص نیا نیا دین کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے اور وہ کچھ لوگوں کو نیکی پر چلتا دیکھ کر ان کی طرف دوڑتا ہے, ان سے آ کر وہ جڑنا چاہتا ہے, لوگ جگہ نہیں دیتے اس کو اجنبیت کا احساس ہوتا ہے, سختی کا, تنگ نظری کا احساس ہوتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم بینگ ججڈ آل دا ٹائم, ہر وقت مجھ کو دیکھا جا رہا ہے. اپنائیت کا, دلجوئی کا نہیں احساس ہوتا. نیو کمر کو, جو پرانے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں, وہ نئے آنے والے کو دیکھتے ہیں یہ گناہگار. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ابھی ابھی تو آیا ہے, گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گیا. اگر آپ اونچی سیڑھی پر کھڑے ہیں, ایک شخص ہے جو آپ سے نیچی سیڑھی پر کھڑا ہے, تو کام کیا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر اوپر آنے پر انکریج کیا جائے, بجائے کہ اس کو نیچے حقارت سے دیکھا جائے کہ تم یوں نیچے کھڑے ہو, میں تم سے اعلیٰ. آپ بھی تو کبھی اس سیڑھی پر کھڑی تھیں, آپ نے بھی تو کبھی سفر شروع کیا تھا, لیکن اپنا بھول جاتا ہے نا انسان. تو یہ اس طرح کہ اچھے کام کر کے اور دل ایسا سخت ہو جائے تو سنگ دل انسان نیک نہیں ہو سکتا. ہاں, تہجد گزار ہوگا, حافظ ہوگا, عالم ہوگا, تجوید گرامر ترجمے کا ہو سکتا ہے ماہر ہوگا, لیکن اگر دل تنگ اور سخت ہے اس کا, نئے آنے والے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے اس کے دل میں, تو سنگ دل انسان نیک نہیں ہو سکتا, نیک نہیں ہو سکتا. نیکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو اسسٹ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو, انکریج کرنے کا جذبہ رکھتا ہو.
پرانے لوگوں کو چاہیے کہ نئے لوگوں کو ویلکم کریں، ان کی کمزوریوں سے درگزر کریں، ان کو ایمان کے پرفیکٹ معیار پر ایک دم سے نہ دیکھنا چاہیں. ہم بھی جب نئے ہوتے ہیں ہم کو دین کی بہت سی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ایبزارپشن میں ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیں چنے ہیں، چنے ہم بھگاتے ہیں نا، آپ پکانا چاہ رہی ہیں کابلی چنے، بھگاتی کیا وہ ایک دم پھول جاتے؟ آپ پانی میں ان کو سوک کرتی ہیں نا، اوور نائٹ آپ ان کو پانی کے اندر چھوڑ دیتی ہیں پوری رات، پھر آہستہ 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 وہ پانی جسٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ پھول جاتے ہیں، پانی جسٹ کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ٹائم ایلیمنٹ اسینشل ہے، ضروری ہے، وقت دینا لازمی ہے. آج کوئی دین میں داخل ہوا، کل توقع کی جائے کہ وہ سارے مراحل طے کر کے اور اعلیٰ ترین تقوی کی سطح پر پہنچ جائے، ناممکن. یہ تو بگانے والی باتیں ہیں، اس کو مرجھا کے رہ جائے گا، اس کا سارا جذبہ ٹھٹر کے رہ جائے گا. بہت سی باتیں تو جو آج ہمیں لگتا ہے کہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہیں، بالکل سمپل ہیں، نئے آنے والے کو سمپل نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس کو وقت دیجئے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے کرٹیکل فیکٹر یہ دیکھیں، لازمی چیز یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. اگر جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جا رہا ہے اگر تو وہ کافر ہے تو پہلا کام یہ کہ اس سے کہیں تم ایمان لاؤ، کفر چھوڑ دو. یہ ہو گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے اس کو، پہلے تم ایمان لاؤ یہ کہیں گے. جو مسلمان اسلام کے تقاضوں سے غافل ہے تو اس سے کہا جائے گا تم قرآن کی طرف آؤ، تم قرآن کو سمجھنا شروع کر دو اور 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو. بس اتنا کہا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس سے آگے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے ایمان میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی دینی عمر کتنی ہے. دینی عمر سمجھ آئیے آپ کو؟ ایک ہے نا بایولوجیکل ایج، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری بایولوجیکل ایج اور ہماری ریلیجس ایج، ہماری طبعی عمر اور دینی عمر مختلف ہے. کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ ہی کھولی ہوتی ہے دینی ماحول میں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بائی چوائس والنٹریلی بورن اگین مسلمز بننا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی طبعی عمر بایولوجیکل ایج 60 سال کی ہو، لیکن دین کی طرف رجحان، دین کی محبت پیدا ہوئے ابھی 6-7 مہینے گزرے ہوں، تو اس کو اس بچے کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا جو کہ 6-7 مہینے کا بچہ ہے. دینی طور پہ کتنا ہے وہ، کیا عمر ہے اس کی؟ 6-7 مہینے. 6 مہینے کا 7 مہینے کا بچہ بس بیٹھتا ہے اور گھٹنوں چلتا ہے نا، کرال کرتا ہے. اگر 6-7-8 مہینے کے بچے سے توقع یہ کی جانے لگے کہ وہ دوڑنا شروع کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے انسان سے اتنی ہی توقع کرنی چاہیے کہ بس ابھی وہ دین پر تھوڑا تھوڑا عمل کر لے. لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہوگا بہت سے بہت،